نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی وتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون۔ وقال تعالی ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی سیکون خلفاء فیکثرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول ما خلق اللہ تعالی العقل فقال له اقبل فاقبل فقال له ادبر فادبر وقال تعالی وبک اؤاخذ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی قائمین علی الحق لا یضرهم من خالفهم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، دین اسلام کی تعلیمات انسانیت کو دنیا اور آخرت میں کامیاب بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ آپ انسانیت کو دنیا میں بھی عزت و وقار، کامیابی اور افتخار کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا سلیقہ سکھاتے ہیں، اور آخرت کے تمام مراحل میں بھی کامیابی کا طریقہ اور احکامات بیان کرتے ہیں، تاکہ انسانیت دنیا کی ذلتوں، مسکنتوں، دنیا کی غلامی اور پستی سے نکل کر عزت و افتخار کی زندگی بسر کرے، اور آخرت میں بھی ذلت و رسوائی اور جہنم کی بدنامی سے نکل کر جنت کی خوشحالیوں کی طرف گامزن ہو۔ اس لیے مسلمان کو دعا سکھائی گئی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ مسلمان اور کافر میں بنیادی فرق ہی یہ ہے کہ کافر صرف دنیا کی کامیابی کے نقطۂ نظر سے کام کرتا ہے، جبکہ ایک مسلمان دنیا اور آخرت کی کامیابی کے نظریے اور فکر کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے۔ کافر صرف دنیا کا عارضی اور ادھورا نفع سوچتا ہے، اور مسلمان نہ صرف دنیا کا نفع اور ترقی سوچتا ہے بلکہ موت کے بعد کی زندگی کی کامیابی کے حوالے سے بھی فکر مند ہوتا ہے۔ جب انسان کو ان دونوں دائروں میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ وہ ایک ایسے جامع پروگرام پر عمل کرے جو اسے ان تمام دائروں میں ترقی اور کامیابی کے منازل سے ہمکنار کرے۔ اس کی سوچ محدود نہیں ہونی چاہیے، اس کے کام عارضی اور سطحی نہیں ہونے چاہیے، اس کے اعمال وقتی اور ضمنی اور ذیلی نہیں ہونے چاہیے، بلکہ اس کے اعمال، اس کے کردار، اس کے افکار، اس کے خیالات
اس کی سوچ دور تک دیکھے، سوچے اور اس کے مطابق اقدامات کرے۔ اتنی دور تک سوچے کہ دنیا کی 60 سال 70 سال 100 سال کی زندگی ہی اس کے پیش نظر نہ ہو، بلکہ اتنی دور سوچے کہ قبر کے سارے ہزاروں سال کے مراحل، حشر کی ہولناک مناظر، جنت اور جہنم کے مراحل، اور اس کا بھی سب سے آخری سرا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں کو سب سے آخر میں منابر نور پر بٹھا کر اللہ پاک سلطان التجلیات انسان کے سامنے ظاہر کرے گا، اپنے آپ کو ظاہر کرے گا، مشاہدہ کروائے گا۔ اتنی دور تک سوچے، اس کے مطابق اپنا فکر استوار کرے، اس کے مطابق اپنا عمل ٹھیک کرے۔ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، اور اس غور و فکر کی اساس پر بولتا ہے، اور پھر اس کا جسم اس سوچ اور قول کے مطابق عمل کرتا ہے۔ ہم سوچ سمجھ کر کسی انسان سے کوئی معاہدہ کرتے ہیں، اور پھر اس معاہدے کی حوالے سے جو ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی ہیں اسے پورا کرنے کا عزم کرتے ہیں۔ مرد اور عورت نے ایجاب و قبول کیا ہے، کہنے کو یہ بہت سادہ سا لفظ ہے، ایک طرف سے ایجاب ہوا اور دوسری طرف سے کہا میں نے قبول کیا، لیکن اس سے پہلے سوچا سمجھا گیا ہے۔ دونوں خاندانوں نے، دونوں افراد نے، دونوں کے رشتہ داروں نے سوچ سمجھ کر یہ رشتہ استوار کیا ہے، اور پھر اس سوچنے کے مجموعی نتیجے میں یہ جملے ایجاب و قبول کے، یا خریدار اور فروخت کنندہ ایجاب و قبول کرتے ہیں۔ خریدنے والا خوب غور فکر اور سوچ کے ساتھ ارادہ کرتا ہے کہ میں نے یہ چیز خریدنی ہے، بیچنے والا خوب سوچ سمجھ کے ساتھ عزم کرتا ہے کہ میں نے بیچنی ہے جس طرح سے بھی ہو۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے میں نے بیچا، وہ کہتا ہے میں نے خریدا، زبان سے قول کیا ہے۔ اب اس قول کے ساتھ ہی تمام شرعی، قانونی، سماجی ذمہ داریاں عائد ہو گئیں۔ معاہدہ نکاح کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ دونوں میاں بیوی پر، معاہدہ بیع کی جو ذمہ داریاں ہیں خریدار اور فروخت کنندہ پر، اسی طریقے سے انسانی سماج کے دیگر معاہدات ہیں۔ پولیٹیکل سائنس میں جسے سیاسی معاہدہ کہا جاتا ہے یا عمرانی معاہدہ کہا جاتا ہے، سوشل کانٹیکٹ، سوچ سمجھ کر آپ کسی حکمران کی بیعت کرتے ہیں یا ووٹ دیتے ہیں، آج کل ووٹ دیتے ہیں، اور حکمران بھی سمجھتا ہے کہ میں نے جو قبول کیا ہے تو اس پہ اس ریاست کی، ان شہریوں کی کیا ذمہ داری مجھ پر عائد ہوتی ہے۔ اسے سیاست المدینہ کہتے ہیں۔ اور جب اقوام عالم کے درمیان کوئی اقوام متحدہ کی سطح پر ایگریمنٹ ہوتا ہے، ایجاب و قبول ہوتا ہے، ایک نظم قائم کیا جاتا ہے، تو پوری انسانیت، بین الاقوامیت یا ملتوں کے درمیان معاملات طے پاتے ہیں۔ یہ وہ معاہدات ہیں جو انسان ایک دوسرے سے جب کرتا ہے تو اس میں بولتا بھی ہے معاہدے کی صورت میں، اس سے پہلے سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، اور پھر عمل بھی کرتا ہے۔ ان تمام مراحل میں جو بنیادی کردار ادا کرنے والی نعمت اللہ نے انسان کو ودیعت کی ہے اسے عقل کہتے ہیں۔ عقل ادراک کرتی ہے، غور و فکر کے نتائج انسان کے سامنے رکھتی ہے، انالیسس کرتی ہے، تجزیہ کرتی ہے، بیلنس شیٹ بتاتی ہے کہ یہ چیز مجھے خریدنی چاہیے یا نہیں،
یہاں مجھے شادی کرنی چاہیے یا نہیں، یہ حکومت یا یہ حکمران مجھے تسلیم کرنا چاہیے یا نہیں، اس بین الاقوامی نظام کا مجھے حصہ بننا چاہیے یا ایک بین الملل ایک نیا نظام بنانے کی ضرورت پیش آئے گی۔ عقل وہ جوہر انسانیت ہے جو انسانوں میں فرق اور تمیز پیدا کرتی ہے، تجزیہ کر کے، صحیح ادراک کر کے، اور پھر جتنی بڑی عقل ہوگی اتنی دور کی بات سوچے گا، جتنی ادھوری اور ناقص عقل ہوگی اتنی قریب کی اور وقتی بات ہوگی۔ عقل ضرور ہر انسان میں ہے، لیکن ایک سطحی عقل ہے کہ اس ایگریمنٹ کے نتیجے میں مجھے کل یہ فائدہ ہوگا بس۔ جس کی عقل اچھی ہے وہ پرسوں، چوتھے، اگلے مہینے، اگلے سال، 2 سال، 4 سال، 5 سال، 10 سال۔ مسلمان کے لیے ایسی عقل درکار ہے کہ وہ 1 گھنٹے، 10 دن، مہینہ، 2 مہینہ، سال، 2 سال، 50، 100 سال نہیں صرف وہ بھی سوچے، بلکہ اس کے بعد، موت کے بعد کے معاملات کو بھی سمجھے، وہاں بھی عقل کا استعمال کرے کہ کس عمل کے کیا نتائج وہاں ملنے ہیں، قبر میں، حشر میں، کن اعمال سے جنت ملے گی، کن اعمال سے جہنم کا مستحق ہوں گا۔ تو کتنی بڑی عقل چاہیے۔ اسی لیے قرآن حکیم نے بہت سی آیات میں کامیاب لوگوں کے لیے قومی یعقلون کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، لام کے ساتھ یہ قوم لگا کر اس کی تاکید کر دی کہ وہ قوم جو عقل کرتی ہے اس کے لیے یہ نشانیاں ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، جی اس آیت کے آخر میں کتنے آسمانوں زمینوں کی تخلیق، رات دن کا تغیر و تبدل، بارش برسانا وغیرہ وغیرہ، کشتیوں پر سوار ہو کر تجارت اور کاروبار کرنا، و تصریف الریاح آیات لقوم یعقلون، جس میں بڑی نشانیاں ہیں، لیکن کس قوم کے لیے؟ عقل مند قوم کے لیے۔ جس قوم کے اندر عقل ہے، قومی عقل ضروری ہے کہ دن رات کے تغیر و تبدلات کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ بحر و بحر میں کشتیاں چلانے اور معاشی سرگرمیوں کا بین الاقوامی نیٹ ورک قائم کرنے میں کیا نشانی ہے۔ ہواؤں اور محکمہ موسمیات کے جو معلومات اور اساسیات ہیں، بارشوں کا، موسموں کا، اس کے کیا اثرات پڑتے ہیں کسی معاشی سرگرمی پر، کسی سیاسی سرگرمی پر۔ آیات لقوم یعقلون۔ تو ایک طرف قرآن حکیم نے قومی یعقلون کے لیے وہ قوم جو عقل رکھتی ہے اس کے لیے نشانیوں کا ایک نیٹ ورک بیان کیا کہ اس سے صرف وہ لوگ نصیحت حاصل کریں، اور ایک طرف ان قوموں کا تذکرہ کیا ہے کہ جو عقل نہیں رکھتی، اور عقل نہ رکھنے کی وجہ سے بہت سی عذاب اور ذلت اور رسوائی اور مسکنت کی حالت میں مبتلا ہوتی ہیں۔ قرآن نے سورۃ الحشر میں منافقین اور یہودیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ حرکت انہوں نے کیوں کی ہے؟ اس لیے کہ ایک ایسی قوم ہے جو عقل نہیں رکھتی، ان کے پاس عقل نہیں ہے۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، ان کو جب نماز کی طرف پکارا جاتا ہے یہ منافقین اس کا مذاق اڑاتے ہیں، ٹھٹا اڑاتے ہیں۔ تو اس بے وقوفی پر اللہ نے کہا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، کہ یہ عقل نہیں رکھتے۔ تو قرآن حکیم نے 2 کالم بیان کیے ہیں، قوم یعقلون اور قوم لا یعقلون۔
اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ کامیاب وہ ہے جو عقل رکھتا ہے، شعور رکھتا ہے۔ پھر ایک اور بڑی اہم بات سمجھنے کی ہے یہاں، امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین اسلام کی تعلیمات کے دو اہداف ہیں، ایک تہذیب نفس انسانی، کہ نفس انسانی مہذب ہو جائے، اعلیٰ اخلاق کا حامل بن جائے، عبادات کا خوگر بن جائے، سیرت و کردار اس کا درست ہو جائے، نفس انسانی کہا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مختلف جگہوں پر نفس کی جمع نفوس، انفس، اس کا استعمال کیا، یعنی نفوس انسانی کی تہذیب کا ایک دائرہ ہے، ایک طریقہ کار ہے۔ جو اپنے نفس کو مہذب بنا لے گا، پاک صاف کر لے گا، وہ کامیاب ہے۔ سورۃ والشمس وضحاها میں کہا ہے کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، کہ جس نفس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا بد اخلاقیوں سے، بد کرداری سے، وہ کامیاب ہے، فلاح پا گیا۔ اور جس نے اسے پاک نہیں کیا، اسے بد اخلاقیوں میں دھسا دیا، دساہا، وہ ناکام ہوا، خراب ہو گیا۔ تو قرآن حکیم کی مجموعی تعلیمات کا ایک حصہ تہذیب نفس انسانی سے تعلق رکھتا ہے، دوسرا اہم ترین حصہ وہ ہے جس کا تعلق سیاست ملیہ سے ہے، سیاست سے ہے۔ اور سیاست کسی ملت، کسی قوم، کسی سوسائٹی کے لیے ہوتی ہے، محض فرد واحد پیش نظر نہیں ہوتا۔ سیاست ملیہ اور ملت شاہ صاحب فرماتے ہیں دنیا میں تین ہی ہیں، تین ملتیں ہیں۔ وہ جو علم نجوم کی بنیاد پر اپنا نظام بناتی ہیں تو ملت نجامین انہیں کہا جاتا ہے۔ وہ لوگ جو دنیا کے مادی فوائد، طبیعتی قوانین کی بنیاد پر اپنا نظام اور اپنی سیاست قائم کرتی ہیں، وہ سیاست الطبیعیین ہیں، مادیین ہیں۔ اور تیسری ملت وہ ہے جو ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کہلاتی ہے، کہ اس علم نجوم، آسمانوں زمینوں کے دائرے سے ماورا ذات باری تعالیٰ کا وہ نورانی اور ملکی نظام، جو فرشتے، ملائے اعلیٰ کی قوتیں، ملائے سافل کی قوتیں اس پوری کائنات کا نظام چلا رہی ہیں، تدبیر کر رہی ہیں، مدبر السماوات والارض کا جو عمل ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس لیے اس کو حنیف کہا گیا کہ نہ وہ سورج کی پرستش، نہ چاند کی، نہ ستاروں کی، نہ زمین میں کسی پتھر کی، نہ طبیعتی قوانین کی، وہ پوجا کرتی ہیں صرف اور صرف اور صرف انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ ملت ابراہیمیہ حنیفیہ ہے۔ تو دنیا میں ملتیں تین ہیں، ابراہیمی ملت کو مسخ کر کے یا اس سے منافقت کا رویہ اختیار کر کے ایک ملت یہود وضع ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے بہت بعد، جنہوں نے ملت ابراہیمیہ میں تحریف کی، تورات میں تحریف کی۔ یہ ملت ابراہیمیہ کی ذیلی، محرف شدہ اور منافقانہ ملت ہے، ملت یہود۔ اور ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ملت نصارہ
انہوں نے بھی ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کی معتدل عمدہ حنیفیت پر مبنی تعلیمات کو مسخ کر کے رہبانیت کی طرف داخل کر دیا، تحریف کر دی۔ یہ بھی ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کی ذیلی، ضمنی، محرف شدہ اور منسوخ شدہ ملت ہے، حقیقی نہیں ہے۔ ملت ابراہیمیہ حنیفیہ وہ صرف اور صرف وہ ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور اس پر دین مکمل ہو گیا، اب آخر میں کوئی نبی نہیں آیا۔ قیامت تک اب ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کا آخری ترقی یافتہ کامیاب ترین ماڈل وہ ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے سامنے تمام تر ممکنہ تحریفات جو اس ملت ابراہیمیہ میں ہو سکتی تھیں ان کا رد کر کے ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کا صاف ستھرا اور شفاف ماڈل اور نظام انسانیت کے سامنے رکھا ہے۔ ملت ابراہیمیہ حنیفیہ میں جس پہلو سے بھی ممکنہ طور پر تحریف ہو سکتی تھی، ممکنہ طور پر تحریف ہو سکتی تھی، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 3-4 گروہوں نے پیدا کر دی تھی۔ 3 گروہوں نے پہلے اور 1 گروہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد۔ تحریف پیدا کرنے والا ایک گروہ یہود کا ہے سب سے پہلے۔ انہوں نے جتنی تحریفات، جتنی خرابیاں ملت ابراہیمیہ حنیفیہ میں پیدا کی، قرآن نے ایک ایک کر کے ان کی تحریفات کا تحلیل و تجزیہ، عقلی طور پر بات سمجھائی کہ یہ تحریف ہے اور غلط ہے۔ قول کے اعتبار سے بھی، سوچ و بچار اور فکر کے اعتبار سے بھی، عمل اور کردار کے اعتبار سے بھی، دونوں دائروں میں، یعنی تہذیب نفس میں بھی اور سیاست ملیہ کے حوالے سے بھی، دونوں دائروں میں جتنی ممکنہ یہود کی طرف سے تحریف ہو سکتی تھی، ایک ایک اعتراض جو یہود کا ہے، ایک ایک رویہ جو یہود کا ہے، قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے اور اس کو رد کر دیا۔ قیامت تک کے لیے دین آیا نا، تاکہ قیامت تک جو لوگ ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کے دعوے دار ہوں وہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ کہیں ہمارے رویے یہودی تو نہیں ہو گئے، ہماری سوچ یہودیت پر مبنی تو نہیں ہے، ہمارا عمل یہودیت اور صہیونیت پر مبنی تو نہیں ہے، وہ سوچیں۔ اسی طریقے سے یہود کے بعد یہود کی زیادہ تر خرابیوں کا تعلق فکر سے ہے، تعلیمات کی بنیادی اساسی عمل سے ہے، اسی لیے ان کو اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ یہ مغضوب علیہم ہیں، انہوں نے ایسی فکری، قولی اور علمی خرابیاں پیدا کی ہیں جو بنیادی ساخت کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں، اس لیے مغضوب علیہم، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ۔ عیسائیوں کی خرابی دوسری تھی کہ علم سے نابلد، صرف رہبانیت کے نام پر خود ساختہ ابراہیمی تعلیمات کا ماڈل بنا دیا، روحانیت کے نام پر، غاروں میں عبادات کے نام پر دنیا سے چھٹکارا پا کر کونے کھدروں میں ادھر ادھر بیٹھ کر راہب بنا دیے۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، ایسی رہبانیت گھڑ لی کہ ہم نے تو ان پر فرض ہی نہیں کی تھی، وہ خود ساختہ روحانیت، سیاست چھوڑ دو، معیشت چھوڑ دو، ہاں جی، ماحول کی اجتماعی ضروریات کو چھوڑ دو، بس اپنی ذاتی اصلاح اور اپنی روحانیت کو ترقی دینے کے خود ساختہ طریقے اختیار کر لو، یہ تحریف ہے۔
اس حوالے سے جتنی بھی ممکنہ تحریفات ملت ابراہیمیہ میں ہو سکتی تھیں وہ عیسائیوں نے کی، اور پھر ان تمام تحریفات کا ایک ایک کر کے اللہ پاک نے قرآن میں تذکرہ کر کے اس کا توڑ پیدا کیا ہے، اس کو خرابی بیان کی ہے، عقل انسانی کو بتلایا ہے کہ کتنی بے وقوفی کی یہ تحریف ہے جس کا کوئی علمی عقلی کوئی ثبوت نہیں ہو سکتا۔ سورۃ بقرہ میں یہودیوں کو زیادہ تر، اور سورۃ آل عمران میں آل عمران یعنی مریم اور عیسیٰ کو ماننے والے لوگوں کی خرابیوں کا تجزیہ کیا ہے۔ تیسرا گروہ وہ تھا جو دعوے دار تھا ملت ابراہیمیہ حنیفیہ اسماعیلیہ کا، مکہ کے مشرکین۔ اسماعیل علیہ السلام کی تعلیمات جو چلی آ رہی تھی، حج تھا وغیرہ وغیرہ، فطرت کی 10 چیزیں تھیں، ان میں مکے کے مشرکوں نے جو تحریفات کی تھی، یوں سمجھ لیجئے کہ اسماعیلی دین کے اندر جو تغیر و تبدل مکہ کے مشرکوں نے کیا تھا، تو قرآن حکیم نے مشرکوں کی تمام خرابیوں کا قرآن نے تذکرہ کیا کہ جو مکہ کی ریاست کے ساتھ جڑا ہوا ہو، خانہ کعبہ کو اپنا مرکز مانتا ہو، اور ماننے کے ساتھ ساتھ پہلے 2 گروہ تو بیت المقدس کو اپنا مرکز مانتے تھے، مسجد اقصیٰ کو، اور یہ مکے کے مشرک مسجد حرام کو اور بیت اللہ الحرام کو کیا ہے، مرکز مانتے ہیں۔ انہوں نے جو تحریفات کی، انہوں نے جو خرابیاں پیدا کی، انہوں نے جو 360 بت لا کر خانہ کعبہ میں رکھے، تعلیمات کو مسخ کیا، تحریف پیدا کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پر نازل ہونے والی مکی صورتوں میں ان کی خرابیوں کی نشاندہی کی کہ یہ ان کا شک ہے، یہ ان کا شبہ ہے، یہ ان کا اعتراض ہے، اس کا یہ جواب ہے، اور وہ جواب بھی عقل کے تناظر میں سمجھا ہے۔ چوتھا گروہ اس وقت پیدا ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور ریاست مدینہ بنی، تو ان منافقین کا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اب ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا ہے، عبداللہ ابن ابی جیسے، اس کی ذریت، منافقین کا تذکرہ قرآن نے کیا۔ ان کے جتنے شکوک و شبہات ہیں قرآن حکیم نے اس کا رد کیا۔ اس لیے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں الفوز الکبیر میں پہلے ہی باب میں کہ قرآن نے 4 مخالف فرقوں جن کا فکر، عمل، نظریہ ملت ابراہیمیہ کے تناظر میں غلط تھا، ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کی غلط تشریح کرتے تھے، تحریف شدہ نظریہ پیش کرتے تھے، قرآن نے ان کا رد کیا، اور اصل جو تعلیمات حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام حقیقی انبیاء کے، سچے انبیاء کی تھیں، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب مقدس قرآن حکیم نے کھول کر بیان کر دیا کہ یہ بنیادی تعلیمات ہیں۔ اس حوالے سے قرآن حکیم نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نے تہذیب نفس کے جو اصول، ضابطے اور قاعدے تھے وہ بھی واضح کیے کہ یہ امور ہے ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کے تہذیب نفس کے حوالے سے، اور یہ امور ہے جن کا تعلق سیاست ملیہ سے ہے، ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کی اجتماعی طاقت بنانے، اس کا سیاسی نظام تشکیل دینے، اس کا اجتماعی اور معاشی نظام تشکیل دینے کے یہ اصول ہیں۔ اب آپ بتائیے، ہوا یہ کہ انہی دونوں دائروں میں ان 4 فرقوں نے تحریفات کی تھی، تہذیب نفس کے الٹے سیدھے طریقے، سیاست ملیہ کے ناقص، ادھورے اور محرف شدہ طریقے متعارف کرائے تھے، قومی نظام جس کا تعلق سیاست سے ہے اس میں تحریف پیدا کر دی،
فرعون، نمرود، شداد، حامان، قارون، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، قیصر، کسریٰ، یہ ظلم کی سیاست کے ماڈل ہیں۔ اسی طریقے سے تہذیب نفس کے حوالے سے کہ جن کے نفوس سفاک ہو گئے، بھیڑیے بن گئے، ظالم بن گئے، ادھورے بن گئے، اور انہوں نے اپنے نفس کے حوالے سے یہ بڑے بڑے دعوے کیے کہ انا ربکم الاعلی، فاخذہ اللہ، اللہ نے پکڑ لیا، عذاب میں مبتلا کیا۔ تو دونوں دائروں میں جو خرابیاں تھیں انہیں بیان کیا قرآن حکیم، اور اس کے لیے دونوں دائروں کے حوالے سے صحیح اور سچی عقل سکھائی ہے جی۔ عبادات کے حوالے سے تہذیب نفس کا معاملہ تھا، تو قرآن نے کہا کہ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، نماز جو تہذیب نفس میں بڑا بنیادی کردار ادا کرتی ہے، اللہ سے تعلق جوڑنے کا سبب بنتی ہے، تو یہ لوگ اسے مذاق سمجھتے ہیں، کھیل تماشا سمجھتے ہیں جی۔ عیسائیوں نے لپ سروس شروع کی اتوار کے دن، یہودیوں نے ہفتے کے دن، منافقوں نے جمعے کے دن۔ وہ منافق ہی تھے جنہوں نے مسجد بنائی تھی، مسجد زرار، بظاہر مسجد تھی، لیکن اس مسجد کا مقصد ایسی اجتماعیت قائم کرنا تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ۔ تو جیسے عیسائیوں نے گرجوں میں، یہودیوں نے اپنے صومعوں میں، اور مسلمان منافقین نے اپنی مسجدوں میں کام کیا۔ تہذیب نفس کی خلاف ورزی پر اللہ نے کہا ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ تہذیب نفس کے بارے میں عقل نہیں رکھتے کہ تہذیب نفس کتنا اونچا کام ہے، اللہ سے تعلق، اعلیٰ اخلاق حاصل کرنا۔ وہ نماز جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھتے ہو تو تم دراصل اللہ سے مناجات کرتے ہو، یناجی ربہ، جب کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو اللہ سے سرگوشیاں کرتا ہے۔ مناجات سرگوشی کو کہتے ہیں، ایسا ایسا دل میں سرگوشی کرتے ہوئے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، سرگوشی کرتے ہوئے کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ مجھے دکھا دے۔ سرگوشی ہے نا، مناجات ہے نا، عبادت ہے نا، تو نفس اس سے مہذب ہوتا ہے جی، اعلیٰ اخلاق سیکھتا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے پر مت چلانا، سرگوشی کرتا ہے۔ ان لوگوں کے راستے پر چلانا جن پر تو نے انعام کیا ہے، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ تہذیب نفس، تو جو تہذیب نفس کے حوالے سے عقل نہیں رکھتے ان کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے۔ کتنی آیات ہیں جن کا تعلق تہذیب نفس سے ہے، وہاں عقل اور عقل کی خلاف ورزی کرنے والوں کے نتائج کا تجزیہ کیا ہے، کہ جو اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کر کے تجزیہ کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، قومی یتفکرون، قومی یعقلون، اللہ کی نشانیاں بیان کی ہیں، اور ان نشانیوں کے تناظر میں تہذیب نفس کے عقل مندانہ طریقے اختیار کرتے ہیں، رہبانیت کا طریقہ یا تکبر اور مذاق کا طریقہ اختیار نہیں کرتے۔ ایسے ہی اگلی بات سمجھیے، جو آج کے مسلمان کو سمجھنا بڑا ضروری اور لازم ہو گیا، کہ سیاست ملیہ کے اعتبار سے بھی، سیاست کے نقطہ نظر سے بھی، قوم کو سیاسی طور پر ترقی دینے کے حوالے سے، اجتماعیت کو ترقی دینے کے حوالے سے بھی
اللہ پاک نے قوم لا یعقلون کا غیر سیاسی غیر عقلی طریقہ بیان کیا اور اس کی تردید کی، اور جو سیاست کا صحیح طریقہ کار تھا سیاست ملیہ ابراہیمیہ حنیفیہ کا، اس کا طریقہ بھی بیان کیا۔ پہلی آیت جو میں نے تلاوت کی تھی اس کا تعلق سیاست سے، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، یہ سورۃ الحشر کی آیات ہے، سورۃ الحشر کی آیات ہیں۔ غزوہ احد کے موقع پر جو صورتحال سیاسی طور پر سامنے آئی دشمن کے مقابلے میں، جی، یا غزوہ احزاب کے موقع پر، جیسا کہ مفسرین کی مختلف آراء ہے، بنو نذیر اور بنو قریظہ مدینہ میں دو یہودی قبیلے تھے، اور مکہ کے مشرک جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ریاست مدینہ کے مخالف۔ اب مدینہ منورہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاسی نظام قائم کیا، یعنی حکومت قائم کی، تو ایک معاہدہ کیا تھا میثاق مدینہ، جس میں یہودیوں کے 12-15 قبیلوں سے ایک معاہدہ ہوا تھا کہ تم تہذیب نفس کے حوالے سے، عقیدے کے اعتبار سے ہم تمہیں دعوت دیں گے کہ اسلام کی طرف آؤ، لیکن ہم زبردستی لا اکراہ فی الدین، ٹھیک ہے تم یہودی صحیح، مشرک صحیح، لیکن سیاسی اعتبار سے مدینے کا جو نظم و نسق ہے، مدینہ میں جو امن و امان قائم ہونا ہے، اس کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ تم اس ریاست کے وفادار ہو گئے۔ باہر سے کوئی دشمن اس ریاست پر حملہ آور ہوگا تو تمہیں ریاست کا دفاع کرنا ہے، نہ کہ دشمن کے ساتھ ساز باز کرنی۔ یہ معاہدہ میثاق مدینہ کی تمام شقیں 52 دفعات ہیں، ان میں اس کی پوری تفصیلات موجود ہیں۔ اپنے اپنے مذہب یا فرقے کے اعتبار سے جو تم نے چیزیں اپنے اوپر لازم رکھی ہیں وہ کرو، لیکن اس ریاست کے اجتماعی نظام، سیاسی اور معاشی نظام میں تمہیں، جب تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریاست کا سربراہ تسلیم کر لیا تو ان کے حکم کی پابندی کرنی ہوگی، اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ غزوہ بدر کے بعد یہ معاہدہ کر رہے ہیں، یا بعض روایتوں کے مطابق پہلے معاہدہ کرتے ہیں، اور غزوہ احد کے موقع پر یا غزوہ احزاب کے موقع پر یہ اس معاہدے کو توڑتے ہیں، یہود بھی اور وہ منافقین بھی۔ یہ آیت جس رکوع میں ہے اس کا آغاز الم تر الی الذین نافقوا، کیا تم نے دیکھا نہیں ان منافقین کو کہ ان منافقین نے بنو قریظہ کو اور بنو نذیر کو یہ کہا کہ تم خلاف ورزی اگر کرو گے اور تمہیں یہ نکالنا چاہیں گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے ریاست چھوڑ کر، لئن اخرجتم لنخرجن معکم، اگر تم نکلو گے تو ہم بھی نکلیں گے تمہارے ساتھ۔ ان کو ہلا شیری دی، سیاست میں انتشار پیدا کرنا، گروہیت پیدا کرنا، ریاست کی حفاظت سے انکار کر دینا، اور پھر جب ابو سفیان لڑنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ رہے ہیں تو ساز باز کرنا، تعلقات استوار کرنا، دشمن کے ساتھ پینگے بڑھانا، اور ریاست کی اجتماعیت کو، سیاست کو، حکومتی رٹ کو چیلنج کرنا، یہ منافقین کا مرض بھی ہے اور یہود و نصارہ کا مرض بھی ہے۔ جی، اجتماعیت کو توڑ رہے ہیں۔ سیاست ملیہ کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کو جوڑا کہ یہ ملت ابراہیمیہ کے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، شاید
سیاست اور اجتماعیت میں ساتھ رہ کر ہمارے اخلاق دیکھ کر ان کو بھی توفیق ہو جائے مسلمان ہونے کی۔ دعوت کے انداز اور اسلوب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ساتھ شامل کیا، حتیٰ کہ ان کے دل کو نرم کرنے کے لیے مدینہ آنے کے بعد 17 مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اس کی سیاسی وجہ تھی کہ کہیں یہ آ کر یہ نہ کہیں کہ دیکھو جی ہماری مسجد کی، جس کو یہ ملت ابراہیمیہ کا مرکز بھی مانتے ہیں، اس کی تو ان کے نزدیک اہمیت ہی کوئی نہیں ہے مکے والوں کے۔ تو دعوت کے نقطۂ نظر سے بات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کیا صرف ایک قوم اور ایک قبیلے کی بنیاد پر قبلہ طے کیا جائے گا؟ قبلہ تو وہ ہوگا جو کل انسانیت کے لیے، اور کل انسانیت کا مسجد اقصیٰ سے پہلے مرکز بیت اللہ الحرام ہے۔ بخاری میں روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے پہلی مسجد کہاں بنی؟ تو آپ نے فرمایا مسجد حرام۔ ابراہیم نے خانہ کعبہ تعمیر کیا، مسجد حرام تعمیر ہوئی۔ صحابہ نے پوچھا اس کے بعد مسجد اقصیٰ کب بنی؟ حضور نے فرمایا اس کے بعد۔ پوچھا کتنے سال بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سنہ، 40 سال کے بعد۔ تو پہلا مرکز قبلہ اول یاد رکھو بیت اللہ الحرام ہے، مسجد اقصیٰ اور بیت القدس جو ہے وہ قبلہ ثانی ہے۔ ایک اور یہ بھی بڑا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے قبلہ اول۔ قبلہ اول کہاں تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں رہے تو قبلہ کون سا تھا؟ بیت اللہ الحرام۔ قبلہ اول تو یہ تھا، جو اول ہے وہ آخر ہے۔ یہ تو درمیان کے صرف 17 مہینے ان کو، چونکہ مدینہ والے یہودیوں کے زیر اثر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رعایت میں ان کو تبلیغ کے نقطۂ نظر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 17 مہینے مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کیا۔ تو یہ تو قبلہ ثانی ہے، تاریخی تعمیر کے اعتبار سے بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعتبار سے بھی۔ 23 سالہ دور نبوت میں صرف 1.5 سال مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، باقی ساری کیا ہے؟ بیت اللہ الحرام کی طرف نمازیں پڑھی۔ نماز تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پڑھنی شروع کر دی تھی، سورۃ مزمل میں تفصیل موجود ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو معاہدہ ہوا ہے اس معاہدے کی سیاسی خلاف ورزی کی ہے، جھوٹ بولتے ہیں، مخالفوں سے دوستیاں لگاتے ہیں یہ منافقین اور یہودی۔ پھر قرآن نے کہا، اب آپ دیکھو کتنے گروہ ہو گئے؟ مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں مکہ میں 2 سیاسی گروہ تھے، ایک مکے کے مشرکوں کا اور ایک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست ملیہ ابراہیمیہ کا۔ اور سیاست اور حکومت کا آغاز، خلافت باطنہ کا آغاز مکہ مکرمہ میں ہی ہو چکا ہے۔ امام شاہ ولی اللہ نے فتح الرحمن کے حاشیے میں تفصیل سے گفتگو کی اور بتلایا ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ اولم یروا انا ننقص الارض من اطرافها، جتنے کعبہ کے گرد قبائل تھے، بنو غفار، بنو اسلم وغیرہ وغیرہ، یہ 5-10 قبیلوں کے شاہ صاحب نے نام لکھے ہیں کہ وہ مسلمان ہو چکے تھے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتے تھے، ابو جہل کا حکم، تو جس کا حکم مانا جائے وہی حکمران ہوتا ہے۔ اور پھر آ کر مدینہ میں آپ نے وہاں کے قبائل کی بنیاد پر عمل کیا، تو مکہ میں 2 سیاسی گروہ تھے سیاسی ملت کے اعتبار سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مشرکین مکہ کا، جس کی نمائندگی ابو جہل کرتا تھا۔ اور مدینہ میں آئے، ایک سیاسی گروہ تو مکہ میں رہ گیا، مدینہ میں ایک سیاسی گروہ یہودیوں کا ہے، بنو قریظہ اور بنو نذیر، اور ایک سیاسی گروہ منافقین کا ہے کہ جو بظاہر مسلمان ہو چکے ہیں لیکن سیاست اور ریاست میں حضور کی حکمرانی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب قرآن حکیم نے پورے اول سے آخر تک
سیاست ملیہ کے حوالے سے ان تینوں گروہوں کے سیاسی کردار کا تجزیہ کیا ہے۔ مکہ کے مشرکین، یہود اور منافقین۔ یہود کے ساتھ بعد میں نصارہ بھی مل گئے، یہود و نصارہ اہل کتاب۔ ان کی سیاسی صورتحال کیا تھی، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوات کی، جہاد کی، کام کرنے کی سیاسی صورتحال کیا تھی، اس کا تجزیہ اس سورت مبارکہ میں اللہ نے ان 2 رکوعوں میں کیا ہے۔ یہ دوسرے رکوع کی آیات۔ اس موقع پر اللہ پاک نے یہودیوں کا تبصرہ اور تجزیہ کیا ہے۔ لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قری محصنۃ او من وراء جدر بأسهم بینہم شدید تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتیٰ ذلک بانہم قوم لا یعقلون۔ جیسے ہی ابو سفیان کو شکست ہوئی اور مشرکین مکہ کا لشکر وہاں سے بھاگ کر گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین نے کہا کہ وردی نہیں اتارنی، چلو بنو قریظہ کی طرف۔ جی ان کو جب للکارا، ان کا محاصرہ کیا، وہ جو کل کہہ رہے تھے کہ ہم مل کر لڑیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ منافقین کہتے تھے کہ اگر تمہیں مدینہ سے انہوں نے نکالا تو ہم بھی نکلیں گے، سارے دبک گئے۔ منافقین کا سیاسی رویہ کیا ہوا؟ پہلے ان یہودیوں کو اکسایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کام کرو، اور جب وہ کرنے لگے اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا وطن کیا وہاں سے بنو نذیر کو، تو کوئی منافق گیا وہاں سے ساتھ؟ لئن اخرجوا لا یخرجون معکم، یہ اگر نکلے تو تمہارے ساتھ نہیں نکلیں گے یہ منافقین، قرآن نے کہا۔ جی اسی طریقے سے یہ بنو نذیر اور بنو قریظہ دونوں گرفت میں تھے، تو دونوں کے درمیان اتنے اختلافات اور انتشار اور لڑائی تھی کہ جس کو اللہ نے کہا بأسہم بینہم شدید، ان کے درمیان بڑی جنگ ہے، بڑی لڑائی ہے۔ تحسبہم جمیعا، تم ان کی سیاسی طاقت کو یہ سمجھتے ہو کہ یہ سب مل کر ایک اجتماع بنا ہوا ہے، تحسبہم جمیعا، نہیں ایسا نہیں ہے، وقلوبہم شتیٰ۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ اس میں عملی اقدامات بنو نذیر نے کیے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کو حکم دیا کہ تم نے ریاست کی جو بنیادی رٹ تھی اسے چیلنج کیا ہے، میثاق توڑا ہے، تو نکل جاؤ یہاں سے، جلا وطن کر دیا۔ تمہاری سیاسی سزا یہ ہے کہ تمہاری سیاسی موت پیدا کر دی جائے۔ کوئی آدمی جسے مہاجر بنا دیا جائے، وطن سے بے وطن کر دیا جائے، اس کی سیاسی موت۔ تو یہ بنو نذیر یہاں سے نکالے خیبر میں اور پتہ نہیں کہاں جا کر بعد میں یہ لوگ جمع ہوئے، اور پھر بعد میں خیبر کی جنگ میں وہاں ان کو سرکوبی کر کے وہاں سے نکال دیا، تو ان کو یہاں نکالا گیا۔ اچھا، اس موقع پر بنو قریظہ نے کہا کہ نہیں جی، ہم تو دوبارہ صلح کرتے ہیں، غلطی ہو گئی جی، معافی ہو گئی جی، ہمیں معافی دے دو جی، اور ہم دوبارہ صلح کرتے ہیں کہ جی ہم انشاءاللہ آئندہ آپ کو موقع نہیں ملے گا، ہم ریاست کے وفادار رہیں گے، یہ ہوگا وہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ شاید ان کی اصلاح ہو جائے، اور دین کی طرف جلا وطن کرنا تو کوئی حل نہیں ہے، تو ان کو رہنے کی اجازت دی۔ لیکن غزوہ احزاب میں ان لوگوں نے بھی وہی حرکت کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں یہ دوسرا موقع دے رہا ہوں، اور اگر تم نے اس کے بعد خلاف ورزی کی تو سوائے قتل کے اور کوئی نہیں ہوگی تمہاری سزا۔ ان کا تو سیاسی قتل ہوا ہے، بنو نذیر کا سیاسیات کا اصول بتلا دیا، اور دوسری دفعہ غداری کر رہے ہو تو پھر جسمانی قتل بھی ہوگا۔ تو قرآن نے کہا
کہ یہ آج منافقین، بنو قریظہ، بنو یہود، یہ سارے مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی طاقت سے لڑنا چاہتے ہیں، آپ سے لڑنا چاہتے ہیں۔ لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قری محصنۃ، یہ ایسے بنکروں میں، ایسے بستیوں میں جن کی طرف قلعے بنے ہوئے ہیں، وہاں بیٹھ کر تو کوئی تیر تفنگ تھوڑا بہت چلا لیں گے جی، بند کسی جگہ پر کوئی ایک آدھ گولا تمہاری طرف پھینک دیں گے، قرم محصنۃ، یا زیادہ سے زیادہ یہ بزدل لوگ جو ہیں، او من وراء جدر، کسی دیوار کی اوٹ میں سے، کسی دیوار کے پیچھے، ان میں یہ طاقت نہیں ہے کہ کھل کر سامنے آ کر لڑیں۔ جن کی اجتماعی طاقت مضبوط ہوتی ہے، سیاسی اور معاشی قوت، وہ تو بردوں کی طرح سامنے آ کر لڑتے ہیں۔ وہ رات کے اندھیرے میں خفیہ طور پر کوئی بمباری گولا نہیں پھوڑتے جی۔ کیا کہا اللہ نے؟ قرم محصنۃ او من وراء جدر، ان کی حالت تو یہ ہے، سیاسی حالت۔ دعوے دار ہیں یہ ملت یہود اور ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کے وارث بنتے ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ ان کے اندر اتنی بزدلی ہے، اتنا انتشار ہے، اتنی لڑائی ہے کہ باسہم بینہم شدید، یہ سارے یہودی قبیلے، یہ یہودی نسلیں، یہ منافقین ایک دوسرے کے ساتھ شدت سے لڑتے ہیں۔ تمہارے مقابلے میں ان کے دل مختلف ہیں، آپس میں تو شدت سے لڑتے ہیں، اور تمہارے سامنے بھیگی بلی بن کر قلعوں کے اندر چھپ کر گریلا وار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وراء جدر کیا ہوتا ہے؟ سامنے آنے کی ان کے اندر طاقت اور قوت نہیں جی۔ قرم محصنۃ او من وراء جدر باسہم بینہم شدید تحسبہم جمیعا، تمہیں نظر آئے گا کہ یہ ساری بڑی طاقت ہے، اتنے یہودی ہیں، اتنے منافقین ہیں، نہیں، ان کے دلوں کا حال کا پتہ ہے، قلوبہم شتیٰ، دل ٹکڑے ٹکڑے ہیں جی، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور کیا کہا؟ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، اس لیے کہ ان میں کوئی سیاسی عقل ہی نہیں ہے۔ سیاسی عقل تقاضا کرتی ہے کہ اجتماعی طاقت پیدا کی جائے، چھپ کر وار نہ کیا جائے، قانونی نظام کے تحت کردار ادا کیا جائے جی، برسر میدان مقابلہ ہونا چاہیے۔ سیاسی شعور تقاضا کرتا ہے کہ حالات اور حقائق کے مطابق کردار ادا کیا جائے۔ یہ سیاسی شعور ہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ مکہ مکرمہ کے 13 سال اس بات کی دعوت تو دی، افراد تو تیار کیے، لیکن یہ سیاسی فیصلہ نہیں کیا کہ جاؤ 360 بت مکہ کے خانہ کعبہ سے نکال کر باہر پھینک دو۔ دشمن ہونے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ غیرت مند ہوں جی۔ سعد بن وقاص سے گفتگو اور مکالمہ ہو رہا تھا، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم تمام سے زیادہ غیرت مند ہوں، اور واللہ اغیر منی، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے۔ تو اس غیرت کے تقاضے سے 360 بت خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے ہیں، اور لوگ طواف کر رہے ہیں، اور طواف خود حضور بھی کر رہے ہیں۔ کبھی غیرت نے بھڑکایا کہ جی بڑی غیرت آ گئی تھی اس لیے ہم نے حملہ کر دیا؟ غیرت آئی، اس کو غیرت کہتے ہیں۔ لیکن ایک وقت آیا کہ اس غیرت کا اظہار فتح مکہ کے موقع پر ہوتا ہے کہ بغیر خون بہائے مکہ پر قبضہ کیا، اس سیاسی نظام کو شکست دی، سیاسی طاقت اپنی پیدا ہو گئی،
اور وہ 360 بت اٹھا کر باہر پھینکے، کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ بتوں کو روک سکے یا ان کی بنیاد پر لڑائی لڑ سکے۔ اللہ نے تو کہا تھا کہ یہ لوگ بتوں کو زیادہ محبت رکھتے ہیں اللہ سے، ان کو تو بڑی محبت تھی، لیکن کسی مشرک کی مجال ہوئی کہ بت نکال کر پھینکے جا رہے ہیں اور وہ آگے سے چوں بھی کریں۔ جی ہے سیاست، سیاسی حکمت عملی، یہ ہے تدبیر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست بھی قرآن نے بیان کی، سیاست ملیہ جی۔ اور دوسری طرف یہودیوں کی سیاست اور یہودیوں کی حالت بیان کی، اور ہوا کیا؟ اب آپ دیکھو، اگر یہودیوں کی سیاسی حکمت عملی کی طور پر ذرا یہودیوں کی طرف سے سوچو کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ باہر سے جو ابو سفیان کا لشکر آیا ہے اس کا ساتھ دیں گے تو یہ تو مسلمان جن کے پاس ہم رہ رہے ہیں، یہاں ہم نے معاہدہ کیا ہوا ہے، یہ تو بس ان کے سامنے ڈھیر ہو جائیں گے، تو مستقبل کی پلاننگ کریں کہ ہم ان کا قبضہ اگر ہو گیا مکے کے مشرکوں کا تو ہمارے تعلقات ان کے ساتھ کیا ہے، استوار ہو جائے۔ یعنی ڈبل گیم کھیل رہے ہیں، ایک طرف میثاق مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا ہے اور ایک طرف پینگے بڑھا رہے ہیں معاہدات کی، کس سے؟ مکے کے مشرکوں سے، ڈبل گیم کھیل رہے ہیں۔ پھر جتنے بھی قبیلے ہیں ایک فکر، ایک نظریہ، ایک ملت یہود کو مان رہے ہیں، لیکن آپس میں اتنی لڑائی اور اتنا انتشار ہے کہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شدید، ان کی آپس کی لڑائی بڑی ہی شدید ہے، نفرتیں ہیں ان کی جی، اور آپس میں دل مختلف ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، انتشار کی حالت میں۔ تو قرآن نے کہا کہ ان تین کاموں کی وجہ سے وہ سیاسی طاقت تمہاری طاقت کا مقابلہ کیسے کرے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی طاقت جس پارٹی پر استوار ہے، صحابہ کی انقلابی جماعت پر، وہ ایک فکر، ایک نظریے، ایک سوچ کے ساتھ یکجان ہے جی، بنیان مرصوص، ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ غزوہ احد میں اگر وقتی طور پر ایک ڈسپلن کی خلاف ورزی کی وجہ سے مسلمان لشکر کو نقصان اٹھانا پڑا تو تھوڑی دیر بعد ہی اس بنیان مرصوص نے دوبارہ جنگی حکمت عملی فوری طور پر مرتب کی، اور اس جنگی حکمت عملی، کیونکہ جماعت ایک ہے، اس حکمت عملی نے دشمن کو دوبارہ شکست دے دی۔ ورنہ دنیا میں جو فوجی لشکر ایک دفعہ شکست کھا جائے تو اس کا تو مورال گر جاتا ہے، دوبارہ میدان جنگ کے اندر اسی طرح پوری طاقت کو جمع کر کے دشمن کو دوبارہ شکست دینا مشکل ہوتا ہے۔ تو حضور کی سیاست دیکھو اور یہاں یہودیوں کی سیاست دیکھو۔ تو قرآن حکیم نے سیاست ملیہ سے متعلق قرآن حکیم میں یہود کی جتنی بھی حرکتیں بیان کی ہیں، ان میں بے تدبیری، نظم و نسق توڑنا، آپس میں جھگڑے، آپس میں اختلاف، معاہدات کی خلاف ورزی کرنا، معاہدات کو توڑنا۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، ہم نے تم سے معاہدہ کیا تھا کہ لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون انفسكم من دياركم ثم اقررتم وانتم تشهدون ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون، تم نے معاہدہ کیا تھا کہ اپنے ہی یہودیوں کا خون نہیں بہاؤ گے، انہیں جلا وطن نہیں کرو گے، لیکن تم نے خلاف ورزی کی، اپنے ہی یہودیوں کو نکال باہر کیا، انہیں کو قتل کیا، ان کو فدیہ دے کر چھڑانے کے لیے چندہ مانگنے لگ گئے۔ قرآن حکیم نے یہ کردار بیان کیے ہیں، یہ اس لیے بیان کیے ہیں کہ قیامت تک ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کے مسخ شدہ فرقوں اور منافقوں کے یہ رویے ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہر دور کا مسلمان آنکھیں کھول کر دیکھے کہ گرد و پیش میں یہ رویے کس کے ہیں،
صرف نسل یہود کے ہیں، صرف عیسائیوں کے ہیں، یا آج منافق مسلمانوں کے بھی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم ضرور بالضرور وہ عادتیں، وہ طریقے اختیار کرو گے جو تم سے پہلے لوگوں نے اختیار کیے۔ صحابہ نے پوچھا کیا یہود و نصارہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کون؟ انہیں کی بات کر رہا ہوں کہ تم بھی یہودی خصلتیں اپناؤ گے، تم بھی عیسائی خصلتیں اپناؤ گے، تم بھی تہذیب نفس کے حوالے سے یہودیوں کے غیر عقلی طریقے پر عمل کرو گے، اور تم بھی سیاست ملیہ کے حوالے سے سیاسی بے شعوری اور بے عقلی کا مظاہرہ کرو گے۔ حدیث موجود ہے ایسی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے جوتا جوتے کے برابر ہوتا ہے، تمہاری خصلتیں بھی یہودیوں کا سیاسی جوتا اور تمہاری سیاسی حالت دونوں یکساں برابر ہوں گی، کوئی فرق نہیں ہوگا۔ آج ذرا اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى کی حالت یہودیوں اور عیسائیوں کی ہے یا آج مسلمانوں کی ہے؟ 57 اسلامی ملک ہیں، یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ صہیونیت کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے۔ قلوبهم شتى، ایک طرف ایک ملک، دوسرے طرف دوسرا ملک، تیسری طرف دوسرا ملک ہے مسلمان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی، وہی عادتیں جو قرآن حکیم یہودیوں کی بیان کر رہا ہے، سیاسی بے عقلی کی، سیاسی مکر و فریب کی، معاہدات کی خلاف ورزی کی، معاہدہ کرتے ہیں پھر توڑتے ہیں۔ فلسطینیوں نے معاہدہ کیا اقوام متحدہ کے ساتھ اور فلسطینی اتھارٹی قائم ہوئی۔ فلسطینی اتھارٹی کا تعلق غرب اردن کے پورے فلسطینی علاقے سے بھی ہے اور غزہ کی پٹی کے ساتھ بھی ہے۔ میثاق کیا ہے، معاہدہ کیا ہے، تبھی تو فلسطینی اتھارٹی کو وہاں اتھارٹی قائم کر کے سیکورٹی اور باقی امور چلانے کا معاہدہ جو تم نے یہودیوں، امریکیوں اور برطانویوں سے کیا، یہ تم نے کیا تھا نا، کسی اور نے کیا تھا۔ کیا وجہ ہے کہ اسی فلسطینی اتھارٹی کی جو غرب اردن کی شاخ ہے وہ اور جو غزہ کی شاخ ہے، قلوبہم شتیٰ باسہم بینہم شدید۔ کیوں؟ سوال ہے، فلسطین فلسطین کے نعرے لگا لینا تو آسان ہے، سوال ہے کہ کیوں لڑ رہے ہیں آپس میں؟ کیا لڑائی ہے ان میں؟ کس لیے؟ پھر ان مسلمان ملکوں سے اللہ کا معاہدہ تھا مسلمانوں سے کہ اپنے مسلمانوں کو قتل نہیں کرنا، جیسے یہودیوں سے تھا۔ آپس میں مسلمانوں کو قتل کفر سے لڑائی ہے نا، اور یہ مسلمان ملک عراق میں لڑ رہے ہیں، کویت میں لڑ رہے ہیں، لیبیا میں لڑ رہے ہیں، افغانستان میں لڑ رہے ہیں۔ کون سا دنیا کا خطہ ہے جہاں یہ مسلمان ملک آپس میں باسہم بینہم شدید کھینچا تانی ہے؟ عرب لیگ کے کتنے ملکوں نے فلسطین کے مسئلے پر کوئی اتفاقی فیصلہ کیا ہو؟ کسی کا قبلہ کس طرف، کسی کا قبلہ کس طرف۔ 57 اسلامی ملکوں کی کانفرنس ہوتی ہے، صدائی کانفرنس، کسی نتیجے پر نہیں۔ یہ کہہ دینا کہ غزہ میں تشدد ہو رہا ہے، یہ تو ہر اندھے کو پتہ ہے۔ یہ تو جو صہیونیت کے خلاف یہودی ہے، اس یہودی ربی نے بھی پریس کانفرنس کہا کہ غلط ہے۔ یہ تو امریکی تمہارے سے زیادہ جلوس نکال رہے ہیں، برطانوی بھی نکال رہے ہیں، یورپ بھی نکال رہا ہے۔ یہ کوئی کام ہے؟ بات ہے؟ اور پھر کہا تھا کہ یہ تمہارے سے لڑائی نہیں لڑیں گے، ذرا اس کو الٹا کر لو، الا فی قری محصنۃ او من وراء جدر۔ جب دیواریں بن رہی تھی تو اس وقت کہاں تھے تم؟ جب اسرائیل بدماش نے، صہیونیت نے غزہ کے چاروں طرف دیواریں کھڑی کی
اس وقت کہاں تھے؟ آج اس دیوار کے پیچھے سے بم پھوڑ کر 15,000 فلسطینی قتل کروا دیے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بھائی تم مسلمان ہو تو سارے مسلمانوں کو کیوں نہیں ساتھ ملائے؟ اور باقی مسلمانوں کی غیرت مر گئی کہ صرف بیانات جاری کر رہے ہیں۔ یاد رکھو آج ضرورت ہے مسلمانوں کو کہ قرآن پڑھ کر اپنے اندر وہ خصلتیں دیکھیں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج کی خصلتیں ہیں؟ آپ کی سیاسی تدبیر کی خصلتیں ہیں؟ یا آپ کے اندر یہودیوں اور عیسائیوں اور منافقوں کی خصلتیں ہیں؟ حالت تو یہ ہو چکی ہے کہ خصلتیں ساری منافقوں والی۔ کیسی منافقت ہے؟ اسرائیل سے جنگ ہے اور اسرائیل کا ابا امریکہ سے یاری ہے، اس کے ساتھ دوستی ہے، اس کے ساتھ معاہدے ہیں۔ بھائی یہ جتنے بھی یہودی جن کی فرمیں ہیں یہ امریکہ میں بیٹھ کر تو کما رہے ہیں، تمہارے ملکوں کے اندر تمہارے ساتھ جو یہاں کے سرمایہ دار ہیں ان کو ملا کر تو کما رہے ہیں۔ ذرا بائیکاٹ کرو اپنے سرمایہ داروں کو۔ تمہارا حال تو یہ ہے کہ تم حج کرنے جاتے ہو اور وہاں پیپسی، کوک، فوڈ چینز، تمام تر کھانے پینے کے کھابے یہودیوں کو صرف 2 مہینوں کے اندر اربوں خربوں روپیہ تم منتقل کرتے ہو۔ تمہارے کھانے پینے کا سارا پیسہ کس کے پاس جاتا ہے؟ انہی یہودیوں کے پاس جن کے ہوٹل ہیں وہاں چاروں طرف۔ 80% شیئر یہودیوں کے، اور ایک مسلمان شہزادہ ساتھ ملا کر اس کا نام لگا دیا کہ یہ اس کا ہوٹل۔ ہلٹن کس کا ہے؟ پر کانٹیننٹل کس کا ہے؟ کون سے وہ ہوٹل جو چاروں طرف اور ٹوٹلی امریکی پیٹرن پر بنے ہوئے؟ ذرا مدینہ کی چاروں طرف ہوٹلوں کا پیٹرن دیکھو اور نیو یارک اور واشنگٹن کے ہوٹلوں کا پیٹرن دیکھو۔ پولیس بھی وہی، کلر بھی وہی، ان کی گاڑیوں کے کلر بھی وہی، ٹریفک کا قانون اور ضابطہ بھی وہی۔ تو بھائی اسرائیل سے تمہاری لڑائی ہے، وہ ظلم کر رہا ہے اور تم شرم سے ڈوب کے مر رہے ہو، تو امریکہ سے ذرا بائیکاٹ کرو نا، یورپ سے ذرا علیحدگی اختیار کرو نا۔ اس کا مطلب ہے کہ جھوٹے ہو، جھوٹی باتیں کرتے ہیں۔ وہی حالت ہے جو اس زمانے میں یہودیوں کی تھی، اور تمہاری اس حالت کا نتیجہ ہے کہ تم نے وہی کام کیا جو یہودیوں نے دوسری اقوام کو اپنے اوپر قابض کرنے کے لیے کام کیا تھا۔ کیا فلسطین میں داخلہ فلسطینیوں نے نہیں کرایا برطانیہ کا ترکوں کے مقابلے میں؟ کیا مکہ اور مدینہ کے اندر ترکوں کو نکال کر شریف مکہ کی پوری فوج کو داخل کرنے کا کام بادشاہت کے لالچ میں تم نے نہیں کیا؟ برطانیہ نے کرایا اور تم نے کرایا۔ عربوں نے بغاوت کی تھی ترکوں سے، خود اپنے پاؤں کاٹے تھے، ترکوں کا قتل عام کیا تھا، خلافت عثمانیہ کے پر کاٹے تھے، اس کی معیشت تباہ کی تھی۔ باسہم بینہم شدید۔ آج بڑے فخر سے بڑے بڑے مولوی بیان کرتے ہیں کہ جی بس جی یہ تو ہاں جی غزوہ ہند ہے، کوئی کہتا غزہ ہے، اور آج کل ایک اور ضعیف حدیث کی بنیاد پر ایک اسقلان کی جنگ میں جو شہداء ہوں گے اور وہ ایسے جنت میں چلے جائیں گے، اور جناب ماشاءاللہ فلسطینیوں نے اسقلان کی جنگ میں یاد تک، اسقلان ہے کہاں جغرافیائی طور پر معلوم ہے اس مولوی؟ اسرائیل کے قبضے میں۔ اور جس اسقلان کے حوالے سے بالفرض یہ ضعیف حدیث درست بھی ہو، تو یہ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسقلان فتح ہوا ہے۔ یہ تو حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں کیا ہے، عمرو بن العاص مصر کے گورنر، انہوں نے یہ غزہ، سینا اور یہ پورا ایلیا فتح کیا ہے، ان کے معاہدات ہیں ان کے ساتھ۔ اس پیشن گوئی کا تعلق تو صحابہ کے لشکر سے ہے۔ آج کے وہ جو ان کے اوپر یہودیوں والی خصلتیں ہیں کہ تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ، اس پر مولوی فٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی پہلی فتح کی بات ہے، اب تو اسقلان تمہارے قبضے میں نہیں ہے۔ غزہ میں کہاں ہے اسقلان؟ اسرائیل کے پاس ہے، صہیونیوں کے قبضے میں ہے۔ شام کی نکیل ہے، نکیل۔ عمر فاروق نے فرمایا تھا کہ ہر چیز کی ایک سنام ہوتی ہے،
نکیل ہوتی ہے، اور شام کی نکیل عسقلان ہے، جس کے قبضے میں عسقلان ہے شام اس کا ہے، اس پر قبضہ کیا تھا، عمرو بن العاص نے قبضہ کیا تھا۔ آج جو لوگ عسقلان کی حمایت میں اخوان المسلمین کے ایجنٹوں کی حمایت کر رہے ہیں، وہی امیر معاویہ کو گمراہ کرا دیتے، نعوذ باللہ، صحابہ کی توہین کرتے ہیں۔ جنہوں نے عسقلان فتح کیا، جنہوں نے فلسطین فتح کیا، جنہوں نے بیت المقدس پر قبضہ کیا، جنہوں نے یہودی پست یہودیوں کو شکست دی، عیسائیوں کو شکست دی اور یہودیوں کو لا کر بسایا، 1400 سال یہودیوں کو عزت دی، مسلمانوں نے دی۔ عیسائیوں نے تو شرط لگائی تھی عمر فاروق کے حوالے کرتے ہوئے بیت المقدس کہ یہودیوں کا داخلہ ہم نے 300 سال سے بیت المقدس میں بند کر رکھا ہے، آپ ان کو نہ داخل ہونے دیں، یہ شرط لگائی۔ عمر فاروق نے کہا شہر آزاد شہر ہوتا ہے، اس میں سیاسی طور پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی کہ کون آئے گا اور کون نہیں آئے گا۔ جی آج وہ یہودی مٹھی بھر عیسائی اور مٹھی بھر یہودی وہ تو ہیں اکٹھے اور کھلی جنگ لڑتے ہیں، اور تم جو یہودی کرتے تھے وہ ان کی حالتیں تم نے اپنا لی، جو منافق کرتے تھے ان کی حالت تم نے اپنا لی، اور پھر حدیثوں کے خود ساختہ مفہوم بنا کر جہاد کی فضائل اور جناب ان کے سارے علاقوں کے فضائل ان تمام جو اس وقت آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، جھگڑے کرنے والے ہیں، انتشار پیدا کرنے والے ہیں، مسلمانوں کا قتل عام کرانے والے ہیں، ان کے لیے حدیثیں فٹ کر رہے ہیں۔ یہ کون سی عقل کی بات ہے؟ سیاسی بے عقلی ہے۔ یاد رکھیے، جس قوم کا سیاسی شعور مارا جائے اس سے بڑی جہالت کوئی نہیں ہے۔ جہالتیں ہوتی ہیں نا، کسی کے پاس علم نہیں ہے جاہل ہے، کسی کے پاس ایک درجے کا علم ہے اگلے درجے کا نہیں پتا تو اگلے درجے کا جاہل ہے، میٹرک کیا ہوا ہے اوپر کا والا جاہل ہے، ابتدائی دینی تعلیم حاصل کی ہے اوپر کی علوم نبوت نہیں پڑھے تو اس کا جاہل ہے۔ جیسے علوم کے جاہل ہوتے ہیں ایسے ہی سیاست کے جاہل ہوتے ہیں، اور سیاست کی جہالت قوموں کو لے ڈبوتی ہے۔ جی سب سے بڑی جہالت سیاسی جہالت ہے، سیاسی بے شعوری، عقل کا استعمال نہیں ہے۔ عقل و شعور ہی تو انسان کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے، اور عقل و شعور کی بنیاد پر بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انسانوں کا فیصلہ کرے گا۔ میں نے ایک حدیث سنائی، اللہ نے جو سب سے پہلی چیز مخلوقات میں پیدا کی تھی وہ العقل تھی۔ عقل سے کہا سامنے آ جاؤ، اپنا استعمال کرو، اپنے عقلی رویوں کا اظہار کرو۔ اس نے کیا، پھر اللہ نے کہا عقل پیچھے چلی جا، چھپ جا، ادبر فادبرا، پیچھے چلی گئی۔ تو اللہ پاک نے کہا وَبِكَ أُؤَاخِذُ، تیری بنیاد پر میں انسانوں کا مواخذہ کروں گا، حساب کتاب کروں گا۔ جو اپنی عقل کو آگے رکھے گا اس کو انعامات دوں گا، اور جو اپنی عقل کو پیچھے رکھے گا اس کو سزا دوں گا۔ اسی لیے تو کہا نا قوم اللہ یعقلون، اور دوسری جگہ پر کہا آیات لقومی یعقلون، عقل مندوں کے لیے یہ نشانیاں ہیں، بے وقوفوں کے لیے نہیں، بے عقلوں کے لیے نہیں۔ تو آج سیاسی عقل ماری گئی، سیاسی طور پر مفلوج ہو گیا۔ سامراج جو عقل سکھاتا ہے، میڈیا جو پروپیگنڈا تمہارے سامنے کرتا ہے، اور وہ یہودیوں کے قبضے میں ہے، صہیونیوں کے قبضے میں ہے۔ تمہارا مذہبی طبقہ جس کے پیچھے چلتا ہے وہ پروپیگنڈا ہے، جو میڈیا کی طرف سے، سامراج کی طرف سے، طاقتور قوتوں کی طرف سے جو کچھ آئے بات آگے پھیلا دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ جو کہیں سے کوئی بات سنے بغیر تحقیق اور تفتیش کے اس کو آگے بیان کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر زمانے میں ایسا ہی ایک آدمی بات بیان کرے گا کہ فلانا واقعہ ہو گیا، فلانی بات ہو گئی،
جس دوسرے کسی عقل مند کے سامنے بات کرے گا وہ جا کر کہے گا کہ ہاں بھائی کہاں سے سنی، ذرا تحقیق و تفتیش تو کراؤ. کہتے ہاں وہ بندہ میں نے دیکھا تو تھا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا. جھوٹا پروپیگنڈا. آج یہ جو گوئبلز کی اولاد ہے، پروپیگنڈے کے زور پر لوگوں ذہنوں کو مسموم کرنے کا عمل ہے، قرآن پر غور و فکر سے عاری کر کے مفادات کی بنیاد پر سوچنے سمجھنے کا عمل ہے. اسی نے یہ دن دکھایا ہے کہ آج ہماری طاقت منتشر ہے، دل مختلف ہیں، اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اعلیٰ مقام پر فائز. توبہ کرو. قرآن نے کہا توبو الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے مسلمانوں توبہ کرو یہودیوں کی بد کرداری کے رویوں سے، منافقوں کے بد کرداری کے رویوں سے، عیسائیوں کی بد کرداری کے رویے سے. مولانا سندھی نے بڑی اچھی بات کہی. مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ یہودیوں کے نام کی جو خرابیاں بیان کی ہیں، عیسائیوں کی جو خرابیاں بیان کی ہیں، منافقین کی جو خرابیاں بیان کی گئی ہیں، اور جو صحابہ کی اولو العزم جماعت کی اچھائیاں بیان کی ہیں، یہ نہ کیا کرو کہ اپنے آپ کو صحابہ کے مقام پر رکھ کر کہو کہ جی ہم صحابی ہو گئے اور باقی سارے جو ہے نا وہ فلانے فرقوں کی بنیاد پر نہیں. یہ ایسے ہی جیسے یہودی کہتے تھے قالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اور ہم ہی جنت میں داخل ہوں گے، اور یہودی کہتے تھے ہم جنت میں داخل ہوں گے، نصارہ کہتے تھے ہم. تو اللہ نے کہا ناموں سے کچھ نہیں ہوتا، عمل سے کچھ ہوتا ہے. لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، اے مسلمانوں تمہاری تمناؤں کا بھی کوئی اعتبار نہیں، اور اہل کتاب یہودوں اور نصرانیہ کے تمناؤں کا بھی اعتبار نہیں. قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ من یعمل سوءا یجز بہ، جو برا عمل کرے گا برا نتیجہ پائے گا، جو اچھا عمل کرے گا اچھا نتیجہ پائے گا. آج اپنے رویے، اپنا فکر، اپنی سوچ، اپنی زبان سے نکلنے والے جملے، قول، اور اپنے جسم سے صادر ہونے والے اعمال کا جائزہ لو کہ یہ یہودی خصلتوں والے ہیں یا صحابہ کی خصلتوں والے ہیں، عیسائی خصلتوں والے ہیں یا سچے مسلمانوں کی اولیاء اللہ کی ہیں، منافقوں کے طور طریقے ہیں یا سچی مخلص مسلمان جماعت کے طور طریقے ہیں، انعمت علیہم والی جماعت کے طریقے ہیں. یہ گریبان میں جھانکنا ضروری ہے. ہر اچھی آیت اور اچھی حدیث کو صرف اپنے اوپر فٹ کر کے اپنے منہ میاں مٹھو بننے کی بات چھوڑ دو، اپنا محاسبہ کرو. اتنی ذلت، اتنی رسوائی، فلسطینیوں بیچارے بچوں کا قتل عام ہو رہا ہے، تباہی بربادی اتر رہی ہے، کون ہے اس کا ذمہ دار؟ انسانیت سسک رہی ہے، اور یہ ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم سوچنے سمجھنے کی حالت کے بجائے اور ان کو مروانے کے لیے بھڑکا رہے ہیں. بڑا کارنامہ دیا جی، بڑا کارنامہ دیا. یہ کارنامہ ہے، اس کو کارنامہ کہیں گے. اگر 7 اکتوبر سے پہلے والی پوزیشن پر آ کر مذاکرات کے ذریعے سے یرغمالیوں کو رہا کرانا ہے تو اس کے نتائج بتلائے جائیں. یہ 15,000 جو فلسطینی تمہارے بقول قتل ہوئے، اس کا ذمہ دار کون ہے بھائی؟ یرغمالی کس لیے رکھے ہوئے تھے؟ سودے بازی کے لیے. کیا سودے بازی؟ کہ جنگ بند کر دو. بس تو جنگ تو پہلے بند تھی، کیوں جنگ چھیڑی؟ کیوں چھیڑی آپ نے؟ کوئی عقل سے سوال نہیں، سننے کے لیے تیار نہیں. کل پرسوں ایک صحافی کا مجھے فون آیا کہ جی بس آپ جو ہے نا وہ نہ یہ کیا کہا کریں، چونکہ سارا عوام جو ہے نا وہ تو جی ہاں جی بہت دوسرے نقطۂ نظر سے. میں نے کہا دوسرے نقطۂ نظر سے ہی جو غلط ہے اس کو غلط بیان کرنا یہ ضروری ہے. پچھلے ہفتے میں نے جمعہ میں حدیث سنائی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس طرح کی حرکتیں ہوں، اذا رأیت شحا مطاعا وہوا متبعا واعجاب کل ذی رأی برأیہ فدع العوام، عوام کو چھوڑو، وعلیک بخاصۃ نفسک، تم خود مستحکم ہو اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر جو قرآن نے بیان کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. تو اپنا جائزہ لینا، اپنے رویوں کو بدلنا، اپنے غور و فکر کو درست کرنا، قرآن کے مطابق بنانا آج کا سب سے بڑا مسلمان کا چیلنج ہے.
جب تک ہم صحیح غور و فکر اور عقل و شعور کے ساتھ صحیح اور درست سیاسی فیصلے نہیں کریں گے تو اپنے ہی مسلمانوں کو قتل کرواتے رہیں گے، ذلت اور رسوائی کی سیاہ رات مزید گہری ہوتی جائے گی، اور دنیا کے جو اللہ پاک نے یہودیوں کو عذاب دیا تھا کہیں ہم اس عذاب کے مستحق نہ بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری گناہوں کو معاف فرمائے، فکر کو درست فرمائے، شعور کو صحیح فرمائے، اور جرأت اور ہمت کے ساتھ قرآنی تعلیمات کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنے فکر و عمل کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔